الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین جو کلام ہوا، اس کلام میں سے ایک لطیف نکتہ اس حوالے سے ہم وضاحت کریں گے کہ اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اس فرمان کی طرف جانے سے پہلے میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے رسول ہیں کہ جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، جو صاحب کتاب نبی ہیں، اور جن کی یہ شان ہے کہ مالک کائنات نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جو کلام اللہ تعالیٰ اور اس کے کلیم کے مابین ہوا، اس کلام کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جسے خالق کائنات نے قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب اللہ کی طرف دعوت دی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام، آپ دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قولا لہ قولا لینا، کہ اے موسیٰ و ہارون، تم جا کر فرعون سے بات کرنا، لیکن یاد رکھنا بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ قولا لینا، کہ وہ انداز سخت نہ ہو بلکہ نرم بات کرنا۔ اور اس نرم بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ تم نرم بات کرو تو اس کی وجہ سے وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ اب کیا مالک کائنات کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس نے نصیحت حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ باوجود اس کے خالق کائنات نے اپنے کلیم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اس سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اور پھر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ اور اس کے کلیم کے مابین ہوا، اور اس کلام کو ہوئے کئی صدیاں بیت چکی ہیں، کئی ہزار سال بیت چکے ہیں، یہ کلام اللہ اور اس کے کلیم کے درمیان ہوا، لیکن مالک کائنات نے اس کلام کو محفوظ فرما دیا اس طریقے سے کہ اسے بطور وحی ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ اب جب یہ وحی بن کر اللہ کے حبیب پر نازل ہو چکا ہے تو یہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن کے حوالے سے مالک کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ تا قیام قیامت قرآن کے ایک حرف میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ گویا مالک کائنات اس کلام کو رہتی دنیا تک محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات تھی جو اللہ اور اس کے کلیم کے مابین ہوئی تھی، تو اس بات کو محفوظ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سامعین عزیز شام، جب یہ سوال ہم اپنے ذہن میں دوڑاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے کئی جواب ہوں۔
ان کئی جوابوں میں سے ایک جواب، ایک خوبصورت بات وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہ مالک کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، یاد رکھنا فرعون صرف وہی نہیں تھا کہ جو موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا، بلکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا میں فرعونوں کی کثرت ہوگی۔ تمہارا پالا تا قیام قیامت کئی فرعونوں سے ہوگا۔ تو جب ایسا معاملہ پیش آ جائے، جب تمہیں کسی اللہ اور اس کے رسول کے باغی کے ساتھ بھی بات کرنے کی نوبت آ جائے، تو اس وقت اللہ کی چاہت بھی یہ ہے اور موسوی سنت بھی یہ ہے کہ بات کو نرمی سے اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سخت بات کریں اور تش روح ہو کر اس سے بات کریں کہ وہ بات ہی نہ سنیں، بلکہ مالک کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر دنیا کا فرعون بھی تمہارے مقابلے میں آ جائے تو تم نے نرمی کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑا سبق حاصل ہو گیا کہ ہم جب بھی کسی کو نصیحت کرنا چاہیں، جب بھی کسی کو خیر کا پیغام دینا چاہیں، تو اس کے لیے قرآنی اسلوب یہ ہے اور موسوی سنت بھی یہ ہے اور اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ کسی کو مخاطب کریں تو نرم لہجے میں مخاطب کریں، نرمی کو اختیار کریں۔ اور نرمی کے کتنے فوائد ہیں، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ نرمی جس بات میں آ جائے، جس معاملے میں نرمی آ جائے، مالک اس معاملے کو حسین و جمیل بنا دیتا ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، فرمایا وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، کہ جس معاملے سے نرمی نکل جائے اور جس معاملے سے نرمی والا معاملہ ختم ہو جائے، نرمی والی بات نہ رہے، فرمایا مالک اس معاملے کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی کو مخاطب کریں، جب بھی کسی کو نصیحت کریں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ درپیش ہو جائے، تو ہر حال میں ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم معاملات میں نرمی اختیار کریں گے تو مالک ان معاملات کو حسین بنا دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات ہم سب کو معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔